بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 48 ہے اور اس سبق میں ہم ایک باب پڑھیں گے، باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، یعنی موزوں پر مسح کا باب ہے کہ اس میں مسافر کے لیے بھی اور مقیم کے لیے بھی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسح کی مدت بھی ذکر کی جائے گی اور اس حوالے سے ائمہ کے اقوال کو بھی دیکھا جائے گا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ موضوع پر مسح کی مشروعیت کا بیان تھا، موضوع پر مسح کے حکم میں اختلاف کا بیان تھا، اور احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں اور اصلی تطبیق تھی۔ اس سبق میں ہم موضوع پر مسح کی مدت کا بیان پڑھیں گے اور مدت کے بیان میں مختلف جو اقوال ہیں ان کی تفصیلات اور دلائل کو جانیں گے۔ احادیث کے فوائد اور حکمتیں بھی ہوں گی، اصلی تطبیق بھی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم حدیث باب کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوم، وابو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة رضي الله عنهم وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير رضي الله عنهم۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم۔ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ولا يصح۔ قال علي بن المديني رحمه الله قال يحيى قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي حديث المسح۔ وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، حدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين۔ قال محمد أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه۔ قال أبو عيسى وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، وقد روى بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح۔ فرماتے ہیں کہ علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے کے اندر اور اس طریقے سے شیخ شعیب الارناؤط کے نسخے کے اندر کچھ اضافہ بھی ہے۔ وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أيضا من غير حديث عاصم، ثم زاد في نسخة الشيخ شعيب وذكر عن يحيى بن معين أنه قال حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موزوں پر مسح کرنا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل درست ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی رات دن کے تابع ہی ہو جائے گی 24 گھنٹے۔ اور ابو عبداللہ الجدلی چونکہ کنیت ذکر ہوئی ہے تو فرمائیں گے کہ اس کا جو نام ہے وہ عبد بن عبد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت علی، ابو بکرہ، ابو ہریرہ، صفوان بن عسال، عوف بن مالک، عبداللہ بن عمر اور جریر رضی اللہ عنہم کی حدیث بھی موجود ہیں۔ اور للمقیمی یوم، اس میں علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے کے اندر ایک اضافہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَسْحِ، تو یہ اضافہ وہاں پہ موجود۔ اگلی روایت بھی اسی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اور وہ روایت صفوان بن عسال سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں 3 دن اور 3 راتیں، ہاں الا من جنابۃ، مگر اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر موزے نکالیں، کیونکہ اب غسل واجب ہونے کی وجہ سے موزوں کا مسح بھی باطل ہو جائے گا، اب نکالنا پڑے گا۔ اچھا، الا من جنابۃ سے پہلے کے ساتھ ولیکن کا تعلق ہے کہ اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن
ولاکن من غائط و بول و نوم، ولاکن من غائط و بول، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ جنابت کی وجہ سے تو نکالنے ہیں، لیکن غائط بول یعنی پیشاب اور پخانہ اور سونے کی وجہ سے موزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ حکم بن عتیبہ اور حماد نے ابراہیم نخعی سے اس کو روایت کیا ہے، انہوں نے ابو عبداللہ جدلی سے روایت کیا، انہوں نے پھر خزیمہ بن ثابت سے روایت کیا، یہ ایک سند بھی موجود ہے حکم بن عتیبہ کی اور حماد کی، عن ابراہیم النخعی عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند درست نہیں ہے۔ وجہ ذکر کریں گے کہ علی بن مدینی نے فرمایا کہ یحییٰ نے میرے سامنے یہ ذکر کیا کہ شعبہ ان کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ ابراہیم نخعی نے عبداللہ جدلی سے سماع کیا ہی نہیں ہے مسح کی حدیث کا، تو یہاں سے ہمیں شعبہ سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ انقطاع موجود ہے ابراہیم نخعی اور عبداللہ الجدلی کے بیچ میں۔ زائدہ عن منصور سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک حجرے میں موجود تھے جو ابراہیم تیمی کا حجرہ تھا، اور ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی موجود تھے، تو ابراہیم تیمی نے ایک حدیث بیان کی عمر بن میمون عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت، تو یہ ایک حدیث کی سند انہوں نے ذکر کی، اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کے بارے میں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر صفوان بن عسال کی جو روایت ابھی ہم نے پیچھے ذکر کی وہی سب سے بہترین ہے، اور ابراہیم تیمی نے یہاں پہ اس سند میں ابراہیم نخعی کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پہ حکم اور حماد نے جو ابراہیم نخعی عن ابی عبداللہ الجدلی کہا ہے تو یہ ان کی طرف سے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ابراہیم نخعی کی بجائے ابراہیم التیمی ہے، اور اگر یہ سند ہے بھی تو ابراہیم التیمی عن عمر بن میمون، بیچ میں ابی عبداللہ الجدلی تک پہنچنے کے لیے عمر بن میمون کا واسطہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء جو صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور سب فقہاء کا بھی یہی قول ہے، جیسے سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق کا، سب یہ فرماتے ہیں کہ مقیم جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات مسح کرے گا موضوع پر، مسافر 3 دن اور 3 راتیں کرے گا۔ بعض اہل علم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مسح کے بارے میں کوئی بھی توقید نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ مسافر جو ہے وہ 3 دن کے بعد نکال دے، ایسا کوئی تعین نہیں ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، اور لیکن جو وقت مقرر کرنا ہے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے، 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، یہی زیادہ اصح ہے۔ علامہ احمد، محمد شاکر اور شعیب الارناؤت کا جو نسخہ ہے اس میں کچھ اضافہ بھی ہے کہ بالتوقیت و اصح کے بعد، کہ یہ حدیث صفوان بن عسال سے مروی ہے اور بغیر عاصم کی حدیث کے یہ ایک الگ طریق سے ہے، اور پھر اس نسخے میں یعنی شعیب ارناؤت کے نسخے کے اندر یہ بھی ہے کہ وذکر عن یحییٰ بن معین انہ قال حدیث خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح حدیث صحیح۔ حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سعید بن مسروق الثوری، یہ سفیان کے والد ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ عمر بن میمون الاودی الکوفی مخزرمی ہیں، مشہور اور ثقہ ہیں۔ ابی عبداللہ الجدلی بفتح الجیم والدال منسوب الی الجدیلہ، یہ تی کا ایک قبیلہ تی کا ایک محلہ ہے۔ انہ سئل عن المسح علی الخفین، یعنی موضوع کی مسح کی مدت کے بارے میں سوال تھا، یہاں پہ اس کا ذکر آ گیا۔ ابو عبداللہ الجدلی کا پورا نام ذکر کیا کہ عبد بن عبد ہے، اور علامہ حافظ ابن حجر الاسقلانی تقریب میں فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ الجدلی کا نام عبد ہے یا عبد الرحمن بن عبد ہے۔ ابو الاحوص ان کا نام سلام بن سلیم الحنفی ہے۔ عاصم بن ابن نجود ان کا نام بہدلہ فی قول جمہور، اور عمر بن علی فرماتے ہیں کہ بہدلہ اسم ان کی ماں کا جو نام ہے یہ بہدلہ تھا۔ حدیث باب کے ترجمہ اور تشریح کے اندر سفرن کا جو لفظ ہے یہ آیا ہوا ہے، تو سفرن یہ جمع ہے، فرماتے ہیں سافر کی جمع ہے، جیسے صحب جمع ہے صاحب کی، تو لہذا اذا کننا مسافرین، اذا کننا سفرن کا مطلب اذا کننا مسافرین۔ مسح کی مدت میں ائمہ کا اختلاف اور دلائل کا ہم خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ مسح کی جو مدت ہے اس میں کیا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا مطلب تو یہ ہے کہ مسح کی مدت مقرر ہے، غیر مقرر نہیں ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ صحابہ کا جو اس میں اختلاف ہے، توقید کے قائل حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور یہ صحابہ کرام ہیں، اور جو توقید کے قائل نہیں ہیں وہ حضرت ابو درداء، زید بن ثابت اور سعید رضی اللہ عنہ۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مدت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دنوں تک مسح فرمایا بھی ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، ہم دیکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے جو شام سے آئے تھے، یہ پوچھنا کہ کب سے مسح کر رہے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ 7 دن سے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے سنت کو پا لیا، اصبت السنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مدت کوئی مقرر نہیں ہے، 7 دنوں تک بھی مسح ہو رہا ہے۔ مدت مسح شروع کب ہوتی ہے،
یہ مدت کب سے ہم شروع کریں گے اور کب سے ابتدا ہوگی، تو اس کے بارے میں عام جو قول ہے جمہور علماء کا وہ یہ ہے کہ موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار حدث لائق ہو، یعنی وضو جب پہلی مرتبہ ٹوٹے گا اس وقت سے یہ وقت شروع ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، موزے پہنتے ہی وقت شروع ہو جائے گا، من وقت اللبس۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی بار مسح کرنے کے وقت سے، پہلی مرتبہ جب آپ نے مسح شروع کیا ہے، چاہے وہ وضو جس وقت بھی ٹوٹا ہو، بس جس وقت مسح کر رہے ہو اسی وقت سے شروع کرنا ہے۔ احناف کی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ یعنی حدث جب لاحق ہو جائے موزہ پہننے کے بعد، جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے اسی وقت سے ہی آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور احناف کی جو ترجیح کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ موزوں کا کام تھا پاؤں تک جو حدث ہے اس کی صلاحیت کو روکنا، تو یہ روکنے کا عمل حدث کے وقت ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ جب حدث آئے گا یعنی وضو ٹوٹے گا تو وہ آگے سے روک دیں گے اور پاؤں کی طرف وہ حدث کو نہیں جانے دیں گے، تو یہ اسی وقت ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ اور احناف کا جو جواب ہے دوسرے ائمہ کو جو کہتے ہیں کہ پہننے کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گی مدت، اور کچھ کہتے ہیں کہ مسح کے ٹائم سے شروع ہو جائے گی، تو وہ فرماتے ہیں کہ 7 دن والی جو حدیث ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے وہ غریب ہے، اور دوسرا یہ کہ 1 دن 3 دن والی جو حدیث ہے وہ اس کے مقابلے میں مشہور ہے۔ غریب سے مشہور کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی دلیل کی جو تعبیر ہے کہ 7 دن سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مسح کی حاجت 3 دن کی مدت کے دوران 7 بار پیش آئی، نہ کہ مدت 7 دن تھی، یہ بھی ایک جواب ہے۔ دوسری دلیل کی تعبیر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی 1 دن اور 3 راتوں کی روایت جابر الجوفی منقول ہے جو مشہور حدیث کے موافق ہے، لہذا وہی اولا ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے خف یعنی موزے کب پہنے تھے، نہ کہ یہ سوال کہ کتنے دن تم نے مسح کیا۔ اب حالت اقامت یا حالت سفر میں تبدیلی کے جو احکام ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مقیم تھا پہلے پھر مسافر ہوا، تو اگر مقیم کی مدت 1 دن پوری ہونے کے بعد سفر شروع کیا تو مسح جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ حدث پاؤں کی طرف صلاحیت کر چکا ہے۔ اگر مقیم کی جو مدت ہے وہ 1 دن پوری ہونے سے پہلے سفر شروع کیا تو احناف فرماتے ہیں کہ اس کی مدت مسافر والی 3 دن ہو جائے گی جو وقت حدث سے شروع ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدت 3 دن نہیں ہوگی بلکہ صرف 1 دن مقیم والی پوری کرے گا، پھر موزہ اتارے گا، پاؤں دھوئے گا اور پھر سے سفر کی نیت سے نئی طہارت پر پہن کر 3 دن کی مدت شروع کرے گا۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کا دوسرا حصہ کہ مسافر 3 دن تک وہ موزہ نہیں اتارے گا اور مسح کرتا رہے گا، اس پر صادق آتا ہے، اور سفر شروع کرنے سے اس کی اقامت جو ہے وہ باطل ہو چکی ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ مسافر تھا اور اس دوران مقیم ہو گیا اور موزے پہنے ہوئے ہیں، تو اگر 3 دن پورے ہونے کے بعد مقیم ہوا تو موزے فوری طور پہ اتار لے گا۔ اگر 1 دن پورے ہونے کے بعد لیکن 3 دن سے پہلے مقیم ہوا تو موزے پھر بھی اتارے گا، کیونکہ جاری رکھا تو وہ بحیثیت مقیم 1 دن سے زیادہ مسح کر لے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اگر 1 دن پورا ہونے سے پہلے مقیم ہوا تو 1 دن پورا کرے گا، گویا کہ وہ شروع سے ہی وہ مقیم ہے۔ اور چوتھی ایک صورت ہوتی ہے کہ عذر والے لوگ جن کو خون آتا رہتا ہے، استحاضہ آتا رہتا ہے، ان کا کیا حکم؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حکم عام صحت مند جو لوگ ہیں ان کی طرح کہ 1 دن اور 3 دن والا۔ دلیل ان کی یہ کہ ان کی طہارت نماز کے لیے معتبر ہے، تو موزے پہننے کے لیے بھی یہی معتبر ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اس کی حالتیں ہیں کچھ۔ ایک حالت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وضو اور موزہ پہننے کے وقت عذر یعنی خون وغیرہ وہ رکا ہوا تھا تو عام لوگوں کی طرح اس کا حکم بھی ہوگا، یعنی اس نے کامل طہارت کے اوپر موزے پہنے ہیں اور اس کے بعد آگے اس کو اسی طرح اتارنے بھی پڑے وقتاً فوقتاً جیسی ہی مدت پوری ہوگی۔ اگر دیگر 3 حالتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ وضو یا پہننے کے وقت یا دونوں وقت میں عذر جاری تھا، خون آتا رہا مثلا، صرف اس نماز کے وقت کے باقی رہنے تک مسح کر سکتا ہے، وقت باقی جو رہتا ہے وہ ختم ہوتے ہی پھر مسح ختم ہو جائے گا، پھر موزے ہر نماز کے لیے الگ سے اتارنے پڑیں گے، پھر پہننے پڑیں گے۔ دلیل احناف، معذور کی جو طہارت ہے وقت کے خروج سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ حدث خون کا جاری رہنا وہ موزے کے پہننے سے پہلے یا اس کے دوران موجود تھا، لہذا اس نے طہارت کاملہ پر موزے نہیں پہنے، برخلاف جو حالت نمبر 1 ہے اس کے، کیونکہ اس میں خون اور عذر رکا ہوا تھا۔ اور مسح کی جو بنیادی شرط ہے وہ طہارت کاملہ ہے، وہ کب معتبر ہے؟ تو اس میں اصل اختلاف یہ احناف کا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ موزہ پہننے کے بعد جب حدث لائق ہو اس وقت طہارت کاملہ کا ہونا شرط ہے، یعنی جب حدث ہو رہا تھا اس سے پہلے اس کا وضو مکمل ہو چکا ہو اور موزے بس صرف پاؤں دھو کر ہی پہن لیے، اس کے بعد وضو کر لیا، یہ بھی کافی ہے۔ بس حدث جس وقت اس کے بعد وضو ٹوٹے گا پہلی مرتبہ تو وہی وقت مراد ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کامل طہارت ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کاملہ ہونا شرط ہے، یعنی جس وقت موزے پہن رہے تو اس وقت مکمل وضو ہونا ضروری ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ مسح کی حاجت موزے پہننے کے بعد حدث کے وقت پیدا ہوتی ہے، پہننے سے پہلے حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ دھو سکتا ہے، تو پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ بوضو ہے، لہذا شرط یعنی طہارت کاملہ بھی اس وقت معتبر ہوگی جب اس کی حاجت پیش آئے۔ یہ جتنا بھی تفصیل ذکر کی گئی ہے یہ بدائع الصنائع کی اس عبارت کا خلاصہ تھا، جس میں مسح کی مدت کا تفصیلی بیان یہاں پہ اور علماء کا جو اختلاف ہے
وہ ذکر کیا گیا ہے، اور علماء کے جو دلائل ہیں وہ یہاں پہ بھی تفصیل سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس طرح یہی عبارت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو لفظ تھا اصبت السنہ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے اس کو یہاں پہ ذکر کیا، اور جو اس کا جواب تھا کہ یہ جو موزوں پر مسح کی مدت والی حدیث ہے وہ مشہور ہے، اور یہ اصبت السنہ والی جو حدیث ہے یہ مشہور اس کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ غریب ہے، لہذا مشہور کو ترجیح دی جائے گی۔ اور موزوں پر مسح کی مدت سے متعلق فقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر بھی آپ یہ تفصیل اور اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ معارف السنن کے اندر بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور تمام ائمہ کے اقوال کو تفصیل سے یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور ان کی جو تشریح ہے وہ یہاں پر کر دی گئی۔ اور ایک یہاں پہ اعتراض تھا لاکن کے بارے میں، لاکن من بول او غائط او نوم تھا، یعنی الا آ گیا تھا اور الا کے بعد پھر دوبارہ لاکن بھی آیا ہوا ہے کہ الا من جنابہ، کہ جنابت کی وجہ سے موضع اتارے گا، پھر اس کے بعد فرمایا ولاکن من بول وغائط ونوم، وہ الا کے بعد یعنی بول، غائط اور نوم کی وجہ سے جو ہے موضع اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ ایک اشکال ہے، اور اس کا جو جواب ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ لاکن من بول او نائم، لاکن من غائط وبول ونوم پر جو ایک نحوی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ لاکن جو ہے یہ عموماً عطف کے لیے اس وقت آتا ہے جب اس سے پہلے نفی ہو، جبکہ یہاں یہ الا من جنابتن کے بعد آیا ہے جو کہ نفی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس بات ہے۔ اس اشکال کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ یہاں لاکن جو ہے وہ لا ننزع کے اندر کے معنی میں ہے لیکن ہم نہیں اتاریں گے، محذوف ہونا چاہیے، یا یہ کہ لاکن یہاں استدراک کے لیے آیا ہے تاکہ واضح ہو کہ رخصت صرف حدث اصغر یعنی پیشاب پخانہ کے لیے ہے یا نیند کے لیے ہے، جنابت کے لیے نہیں ہے، اس میں اتارنے پڑیں گے۔ تاہم شارح نے سب سے زیادہ واضح اور قطعی جواب یہ دیا ہے کہ اس ناوی تکلف کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ الفاظ غالباً راوی کی طرف سے معمولی تبدیلی ہیں۔ امام نسائی نے اس حدیث کو بالکل واضح الفاظ میں روایت کیا ہے، اور اس میں لفظ لاکن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ولا ننزعها ثلاثه ايام من غائط وبول ونوم الا من جنابۃ کے الفاظ ہیں وہاں پر، تو اس سے پھر وہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ موضع نہ اتارنے کی رخصت صرف حدث اصغر کی صورت میں ہے، حدث اکبر کی صورت میں نہیں ہے، اور یہاں پر بھی یہی تفسیر ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو وفی الباب کے تحت آنے والی احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے مسح کے بارے میں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولیالیہن للمسافر الی آخر الحدیث، اور ابی بکرہ کی حدیث کے الفاظ رخص للمسافر ثلاثة ایام ولیالیہن، یہ الفاظ موجود ہیں۔ سبق میں موجود جو حدیث ہیں ان کے فوائد اور حکمتیں آپ یہاں ایک نظر دیکھ لیجئے، اس طرح عصری تطبیق کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق سے متعلق یہ سوالات بھی نوٹ فرما لیجیے جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں، اور آخر میں یہ سبق کا خلاصہ ایک دفعہ پھر۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔